اچھا، تو فرض کریں کہ ایک عام انسان سالوں کی محنت کے بعد اپنے خوابوں کا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، سودا بالکل طے ہو جاتا ہے، لیکن مطلب بالکل آخری لمحے پر حکومت اس سے کہتی ہے کہ اسے 9 لاکھ روپے اضافی ادا کرنے پڑیں گے۔ ہاں، اور وہ بھی کسی جرم کی سزا کے طور پر نہیں۔ بالکل، اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کا نام ایک مخصوص ڈیجیٹل فہرست میں شامل نہیں ہے، جو کہ ہر پیر کے روز اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ واقعی کافی مایوس کن اور حیران کن ہو سکتا ہے۔ ہے نا؟ اور آج کی اس تفصیلی جائزے کا موضوع بالکل یہی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ٹیکس سسٹم اور یہ جو ایف بی آر کی فائلر بمقابلہ نان فائلر والی نہ ختم ہونے والی بحث ہے، اس کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے اس الجھن کو دور کیا جا سکے۔ ہمارے پاس ٹیکس ماہرین کی آراء، قانونی مشیروں کی رپورٹس اور مالیاتی تجزیوں کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اور اس ساری بحث میں جو سب سے دلچسپ اور حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں دو بالکل متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ مطلب دو بالکل الگ نظریے؟ جی بالکل۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی فائلر بن جائے تو اس کی معاشی زندگی انتہائی آسان اور سستی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا طبقہ باقاعدہ خبردار کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا جال ہے، مطلب جس میں اگر آپ ایک بار داخل ہو گئے تو نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو وہ اسے ایک ٹریپ سمجھتے ہیں۔ ہاں، اور ان کا ماننا ہے کہ انسان ساری زندگی بس نوٹسز اور وکیلوں کی فیسوں میں الجھا رہتا ہے۔ ہم آج ان دونوں دعووں کی حقیقت کو پرکھیں گے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد ان خشک اور پیچیدہ قانونی اصطلاحات کو عام فہم زبان میں سمجھنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ 9 لاکھ روپے کیسے بچائے جا سکتے ہیں، ذرا اس بنیادی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ لسٹ اور یہ درجہ بندیاں آخر ہیں کیا۔ صحیح۔ یعنی کسی شخص کا NTN بن جانا اسے فائلر کیوں نہیں بناتا؟ یہ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ NTN بن گیا تو بس کام ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی اور عام غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کر نیشنل ٹیکس نمبر یعنی NTN بنوا لیا تو بس وہ سسٹم میں آ گئے، فائلر بن گئے۔ ہاں، میں نے بھی اکثر لوگوں کو یہی کہتے سنا ہے۔ لیکن حقیقت میں NTN محض ایک شناختی نمبر ہے۔ یہ بالکل کسی شناختی کارڈ کی طرح ہے، لیکن فائلر وہ شخص ہوتا ہے جو ہر سال باقاعدگی سے اپنی آمدنی، اثاثوں اور اخراجات کا مکمل حساب حکومت کو دیتا ہے، جس کو ہم گوشوارے یا ٹیکس ریٹرنز کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب وہ یہ ریٹرنز مقررہ تاریخ تک جمع کروا لیتا ہے تب جا کر اس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ یعنی ATL میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس کو ایک سادہ سی روزمرہ کی مثال سے سمجھا جائے تو یہ بالکل کسی مہنگے جم کی ممبرشپ لینے جیسا ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ کافی دلچسپ ہے نا؟ مطلب صرف جم کا کارڈ یعنی NTN بنوا کر جیب میں رکھ لینے سے کوئی انسان فٹ نہیں ہو جاتا۔ فٹ رہنے کے لیے باقاعدگی سے وہاں جانا پڑتا ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ 100% درست۔ بالکل اسی طرح معاشی طور پر ایکٹیو کہلانے کے لیے ہر سال مالی گوشوارے جمع کروانے کی محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی کوئی شخص سسٹم میں ایکٹیو فائلر مانا جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور جم کے اس کارڈ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کچھ قانونی شرائط بھی ہیں۔ اچھا، کیا ہر شہری کو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، ہر شہری کے لیے ریٹرن فائل کرنا لازمی نہیں ہے۔ قانون کے مطابق ہر وہ تنخواہ دار فرد یا خاتون جس کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اس کے لیے گوشوارے جمع کروانا قانونی طور پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مہینے کا 50,000 روپے۔ بالکل۔ اور اسی طرح وہ کاروباری حضرات جن کی سالانہ آمدنی 4 لاکھ روپے سے تجاوز کر جائے وہ بھی اس دائرے میں آتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس حد سے کم کماتے ہیں وہ اگر چاہیں تو اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر فائلر بن سکتے ہیں۔ ذرا رکیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کی آمدنی 6 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن وہ اپنی مصروفیات یا کسی اور وجہ سے مقررہ تاریخ تک ریٹرن جمع نہیں کروا پاتا، جو کہ عموماً 30 ستمبر ہوتی ہے نا؟ جی، عام طور پر 30 ستمبر ہی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ مس کر دے تو کیا اسے ہمیشہ کے لیے سسٹم سے باہر کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ذرائع میں ایک تیسری اصطلاح بار بار سامنے آئی ہے جسے لیٹ فائلر کہا جا رہا ہے، اور یہاں سے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ لیٹ فائلر والا تصور نسبتاً نیا ہے۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ کو مزید سخت کرنے کے لیے اسے متعارف کروایا ہے۔
اگر کوئی شخص مقررہ تاریخ کے بعد جاگتا ہے اور اپنا ریٹرن فائل کرتا ہے تو وہ سیدھا ایکٹیو لسٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے لیٹ فائلر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب اسے دوبارہ ایکٹیو ہونے کے لیے 1000 روپے کا اضافی ATL چالان بھرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک قسم کا جرمانہ؟ جی بالکل، ایک قسم کا جرمانہ۔ لیکن بات صرف 1000 روپے کے جرمانے تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر اصل سزا کیا ہے؟ یہ تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ اصل سزا یہ ہے کہ جرمانہ دے کر لسٹ میں آنے کے باوجود پراپرٹی یا گاڑیوں کی خرید و فروخت جیسے بڑے معاملات میں اسے ایک عام فائلر جیسی چھوٹ نہیں ملتی۔ مطلب جو وقت پر ریٹرن جمع کروا رہا ہے اس کو زیادہ فائدہ ملے گا؟ بالکل، لیٹ فائلر کو ایک درمیانی سطح کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ مکمل نان فائلر والا نقصان تو نہیں اٹھاتا، لیکن اسے وہ تمام فوائد بھی نہیں ملتے جو قانون کی پابندی کرنے والے کو دیے جاتے ہیں۔ تو اگر NTN کا کارڈ ہے اور گوشوارے جمع کروانا باقاعدہ ورزش کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام شہری یہ بھاری بھرکم ورزش کرے ہی کیوں؟ جائز سوال ہے۔ کوئی بھی شخص رضاکارانہ طور پر اپنی تمام کمائی اور اثاثوں کا نقشہ حکومت کے حوالے کیوں کرے؟ آخر وہ کیا ٹھوس مالیاتی فوائد ہیں جو انسان کو اس پورے عمل پر مجبور کرتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے بے تحاشا مالی بچت۔ اچھا۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ نان فائلر ہونے کی قیمت اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ یہ کسی بھی متوسط طبقے کے شہری کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہاں، ہم اسی پراپرٹی والی مثال کی طرف واپس چلتے ہیں جو آپ نے شروع میں دی۔ ہاں، وہ 9 لاکھ کا فرق۔ بالکل، جب کوئی پراپرٹی خریدی یا بیچی جاتی ہے تو ذرائع کے مطابق ایک فائلر کو محض 3% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ صرف 3%؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لیٹ فائلر ہے تو یہ شرح 6% ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص مکمل نان فائلر ہے تو یہ ٹیکس بڑھ کر 11.5 یا 12% تک پہنچ جاتا ہے۔ واہ! یہاں اگر ہم تھوڑی سی ریاضی استعمال کریں تو صورتحال کی سنگینی واقعی واضح ہوتی ہے۔ بالکل۔ 1 کروڑ روپے کا گھر یا پلاٹ خریدا جا رہا ہے، ایک فائلر صرف 3 لاکھ روپے ٹیکس دے گا، ایک لیٹ فائلر 6 لاکھ دے گا اور ایک نان فائلر سیدھا 12 لاکھ روپے ادا کرے گا۔ یہ 9 لاکھ روپے کا فرق ہے۔ ایک عام انسان کے لیے 9 لاکھ روپے بچانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم اور ٹیکنیکل سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک عام شہری جب پراپرٹی رجسٹرار کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو حکومت کو اسی وقت کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص فائلر ہے یا نان فائلر؟ کیا وہاں کوئی کلرک پرانی فائلیں کھول کر بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب ڈیجیٹل سسٹم اور API انٹیگریشن کا کمال ہے۔ API انٹیگریشن؟ جی، یعنی سسٹمز کا آپس میں بات کرنا۔ پاکستان میں موجود تمام ود ہولڈنگ ایجنٹس، جن میں تمام بینکس، پراپرٹی رجسٹرارز اور موٹر رجسٹریشن اتھارٹیز شامل ہیں، ان کا کمپیوٹر سسٹم FPR کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے مرکزی ڈیٹا بیس کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی لائیو کنیکشن ہوتا ہے؟ جی، بالکل لائیو۔ جو ہی کوئی شخص اپنا شناختی کارڈ نمبر وہاں درج کرواتا ہے، سسٹم ملی سیکنڈز میں FBR سے تصدیق کرتا ہے کہ یہ شناختی کارڈ نمبر اس ہفتے کی ATL میں موجود ہے یا نہیں، اور اسی وقت خود بخود ٹیکس کی شرح لاگو ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور کیا بینکنگ کے روزمرہ معاملات میں بھی یہی آٹومیٹک کٹوتی ہوتی ہے؟ بالکل، بینکنگ کا نظام اس کی سب سے بڑی اور روزمرہ کی مثال ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص ایک دن میں 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکالتا ہے تو نان فائلر ہونے کی صورت میں فوری طور پر 0.6% ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، جو بعض صورتوں میں بڑھ کر 0.9% تک بھی جا سکتا ہے۔ اور فائلر کے لیے کتنا ہے؟ فائلر کے لیے یہ شرح صرف 0.3% ہے، اور یہاں ایک دلچسپ ٹیکنیکلی پہلو یہ ہے کہ یہ 50,000 کی حد کسی ایک برانچ یا ایک بینک کی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ چونکہ تمام بینکس اسی ایک شناختی کارڈ سے منسلک ہیں، تو فرض کریں اگر کوئی شخص صبح ایک بینک سے 30,000 نکالے اور دوپہر کو کسی دوسرے بینک سے 25,000 نکالے تو ٹوٹل 55,000 ہو گیا۔ بالکل، تو سسٹم اس مجموعی 55,000 پر ٹیکس کاٹ لے گا کیونکہ لمٹ کراس ہو چکی ہے۔ یعنی سسٹم سے بچنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور
میں نے پڑھا ہے کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت یا لیزنگ کے حوالے سے تو نان فائلرز کے لیے دائرہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل تنگ کر دیا گیا ہے۔ بینک انہیں قرضہ دینے یا گاڑی لیز پر دینے سے اب صاف انکاری ہو جاتے ہیں۔ واقعی؟ ہاں، اسے ہم مالیاتی ساکھ یا فائنینشیل کریڈیبلٹی کہتے ہیں۔ بینک اس انسان پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی آمدنی کا کوئی حکومتی تصدیق شدہ ثبوت ہی نہ ہو؟ بات تو منطقی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، قانون انہیں مراعات دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فری لانسرز کو دیکھ لیں۔ ہاں، ان کے لیے کیا فوائد ہیں؟ جو لوگ سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ باہر سے ڈالر منگواتے ہیں اور فائلر ہیں تو ان پر ٹیکس صرف 1% ہے، اور اگر وہ خود کو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ یعنی PSEB کے ساتھ رجسٹرڈ کروا لیں تو یہ شرح گر کر محض 0.25% رہ جاتی ہے۔ یہ تو واقعی زبردست ہے۔ پراپرٹی پر 9 لاکھ کی بچت، بینکوں میں ٹیکس میں چھوٹ، اور فری لانسرز کے لیے اتنی زبردست رعایت۔ بالکل۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک عام شہری کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات پر تھوڑا سا اعتراض اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور، فرمائیے۔ اگر فوائد اتنے ہی شاندار ہیں تو پھر ہر کوئی بھاگ کر فائلر کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر ایک شخص حکومت کو اپنے اثاثوں، بچتوں اور زندگی بھر کی جمع پونجی کا نقشہ فراہم کر رہا ہے تو کیا اس کا ڈیٹا واقعی محفوظ ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ کیونکہ ایسے ملک میں جہاں وقتاً فوقتاً اہم ترین شخصیات کا ڈیٹا لیک ہونے کی خبریں آتی ہیں، وہاں ایک عام انسان پرائیویسی کے اس بہت بڑے خطرے کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی جائز اور شاید سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں اس حقیقت کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہوگا۔ جی، کیونکہ پرائیویسی ایک بنیادی حق ہے۔ بالکل، ڈیٹا کی رازداری واقعی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ہمارے ذرائع بالکل واضح طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ سسٹم میں خامیاں موجود ہیں، اور ماضی میں ہم نے بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیکس دیکھیں۔ کچھ مثالیں ہیں اس کی؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جیسی اعلیٰ شخصیات کا ٹیکس اور اثاثوں کا ریکارڈ لیک ہو چکا ہے۔ واہ، اتنی اہم شخصیات کا! جی ہاں، اور دیکھیں، ہم یہاں اس معاملے کے سیاسی پہلوؤں پر نہیں جا رہے ہیں، ہم صرف سسٹم کی سائبر سیکیورٹی پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف حقائق دیکھنا ہے۔ تو جب ملک کے سب سے طاقتور افراد کا مالیاتی ڈیٹا محفوظ نہیں، تو ایک عام شہری کا یہ ڈر بالکل بجا ہے کہ اس کی معلومات کسی غلط ہاتھ میں پڑ سکتی ہے۔ بالکل، یہی وہ خوف ہے جو انسان کو روکتا ہے۔ اور صرف ڈیٹا لیک ہونے کا ڈر ہی نہیں، میری نظر میں ایک اور بہت بڑی الجھن بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہا جاتا ہے کہ گوشوارے جمع کروانا ایک عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا واقعی اتنا مشکل ہے؟ کیا کوئی شخص محض ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے چند بٹن دبا کر یہ کام خود نہیں کر سکتا؟ یہ کمپلائنس کی قیمت یا کاسٹ آف کمپلائنس کیا بلا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ بدقسمتی سے ہمارا ٹیکس کا نظام اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اصل در سر صرف آمدنی بتانا نہیں ہے، بلکہ ویلتھ سٹیٹمنٹ یعنی اثاثوں کی تفصیل کو ریکنسائل کرنا ہے۔ ریکنسائل، ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس حساب کے ملنے یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک شخص کی کل آمدنی، اس کے پورے سال کے اخراجات اور جو کچھ اس نے بچا کر اثاثے بنائے ہیں، ان سب کا حساب بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی اگر کسی کی آمدنی 10 لاکھ تھی اور اس نے 6 لاکھ خرچ کیے تو باقی 4 لاکھ کا حساب اسے دینا ہوگا۔ اگر اس نے اس سال ایک گاڑی خریدی ہے جس کی مالیت 8 لاکھ ہے تو سسٹم فوراً پوچھے گا کہ بھئی باقی کے 4 لاکھ کہاں سے آئے؟ بات تو سچ ہے۔ کیا قرض لیا یا کچھ اور بیچا؟ بالکل، کیا قرض لیا، کیا کوئی پرانا پلاٹ بیچا، ایک ایک روپے کو پرانی بچت یا نئی آمدنی کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس ریاضی میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو FBR کا سسٹم الرٹ جاری کر دیتا ہے اور آڈٹ کا نوٹس آ سکتا ہے۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا۔ تو چونکہ ہر انسان تو اکاؤنٹنٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس پیچیدہ ریاضی سے بچنے کے لیے اسے کسی ٹیکس وکیل یا کنسلٹنٹ کی خدمات لینی پڑتی ہیں۔ جی، اور انہیں ہر سال فیس دینی پڑتی ہے۔ یعنی حکومت کو ٹیکس دینے کے لیے بھی پہلے کسی ماہر کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی فیس اور نوٹسز کے ڈر کو کمپلائنس کی قیمت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بہت سے درمیانے درجے کے کاروباری افراد کو فائلر بننے سے روکتی ہے۔ صحیح۔
اب فرض کریں ایک شخص نے یہ ساری باتیں سنی، اس نے سوچا کہ میں نے صرف ایک دفعہ پراپرٹی خریدنی ہے اور مجھے وہ 9 لاکھ روپے کی بچت کرنی ہے۔ ایک بہت عام صورتحال ہے۔ وہ ایک وکیل کو کچھ ہزار روپے فیس دیتا ہے، اپنے گوشوارے جمع کرواتا ہے، عارضی طور پر فائلر بن جاتا ہے اور اپنی پراپرٹی اپنے نام کروا لیتا ہے۔ اب اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اگلے سال کی وکیل کی فیس، ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے درد سر اور آڈٹ کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا وہ بس خاموشی سے FBR کے پورٹل کو لاگ آؤٹ کر کے اور گوشوارے جمع کروانا بند کر کے اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ سکتا ہے؟ یہیں سے ایک بہت بڑی اور خطرناک غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گوشوارے جمع کروانا چھوڑ دو تو آپ خود بخود سسٹم سے باہر ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ قانونی طور پر محض ریٹرن جمع نہ کروانے سے آپ ٹیکنیکلی طور پر نان فائلر تو کہلانے لگتے ہیں، لیکن آپ کی قانونی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ FBR کے ریکارڈ میں آپ اب بھی ایک رجسٹرڈ شخص ہیں جس نے اپنا سالانہ کام نہیں کیا۔ آپ کو نادہندہ یعنی ڈیفالٹر تصور کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو شو کاز نوٹسز جاری ہوتے ہیں، بھاری جرمانے لگتے ہیں اور قانون کے تحت سنگین معاملات میں بینک اکاؤنٹس منجمد ہونے یا گرفتاری تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ واو، یہ تو ایک طرح سے شکنجہ ہو گیا۔ تو کیا سسٹم سے نکلنے یا ان سبسکرائب کرنے کا کوئی قانونی راستہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ نہیں، راستہ موجود ہے اور اسے قانونی اصطلاح میں ڈی رجسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی مثال بالکل کسی ناپسندیدہ ٹائم شیئر یا کسی بہت ہی ضدی کیبل نیٹ ورک کی سبسکرپشن کو منسوخ کروانے جیسی ہے۔ کمپنیاں جان بوجھ کر اس عمل کو اتنا پیچیدہ بناتی ہیں کہ انسان تنگ آ جائے۔ ہاں وہ تو ہے، کوئی بھی اپنا کسٹمر کھونا نہیں چاہتا۔ بالکل۔ FBR سے ڈی رجسٹر ہونے کے لیے بھی ایک عام شہری کو اپنے متعلقہ ریجنل ٹیکس آفس یعنی RTO میں باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے، اور آپ محض یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ مجھے اب ٹیکس نہیں دینا۔ آپ کو ٹھوس دستاویزی ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ دستاویزی ثبوت؟ مثلاً کس قسم کے ثبوت؟ اسے کیا ثابت کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے کاروبار کے لیے NTN بنوایا تھا تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کاروبار مستقل طور پر بند ہو چکا ہے۔ دکان کی لیز ختم ہونے کے کاغذات یا بینک اکاؤنٹس بند ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی نوکری پیشہ ہو تو؟ اگر کوئی تنخواہ دار فرد ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی سالانہ آمدنی کم ہو کر قانون کی لازمی حد یعنی وہ جو 6 لاکھ روپے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے نیچے آ گئی ہے۔ صحیح ہے۔ کمشنر ان تمام ثبوتوں کا بغور جائزہ لیتا ہے، اور اگر وہ مکمل طور پر مطمئن ہو جائے تبھی کسی شخص کا نام باقاعدہ طور پر سسٹم سے ڈی رجسٹر کیا جاتا ہے۔ ایسے کامیابی سے ڈی رجسٹر ہو گیا، اس کی آمدنی واقعی 6 لاکھ سے کم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن 2 سال بعد اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے اور اسے ایک شاندار نوکری مل جاتی ہے جس سے اس کی آمدنی دوبارہ اس حد کو عبور کر لیتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اسے دوبارہ از خود سسٹم میں واپس آنا ہوگا؟ بالکل، اور قانون کی نظر میں یہ بہت اہم بات ہے کہ جیسے ہی آمدنی حد سے بڑھے گی، یہ اس شہری کی اپنی قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر دوبارہ رجسٹریشن کروائے اور گوشوارے جمع کروانا شروع کریں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک دفعہ نکل گیا تھا۔ بالکل نہیں، وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ وہ تو سسٹم سے باہر ہو چکا تھا۔ قانون سے لا علمی کو کبھی عذر کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں بینکوں کی APIs براہ راست FBR سے جڑی ہیں، حکومتی ریڈار سے بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ تو اس تمام تفصیلی گفتگو اور مختلف زاویوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس ساری بحث کا کیا نچوڑ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم تمام حقائق کو یکجا کریں تو نتیجہ بڑا واضح ہے۔ جی؟ وقتی طور پر وکیل کی فیس بچانا یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی پیچیدگی سے گھبرانا طویل مدتی حوالے سے ایک مہنگا سودا ہے۔ معاشی نظام تیزی سے دستاویزی ہوتا جا رہا ہے۔ فائلر بننا ایک شہری کو مالیاتی تحفظ، ساکھ اور روزمرہ کے بھاری ٹیکسوں سے بچاتا ہے۔
ہاں، وہ فائدے تو واقعی بہت بڑے ہیں۔ بالکل، اگرچہ پرائیویسی کے خدشات اپنی جگہ درست ہیں اور کمپلائنس کا عمل بھی پیچیدہ ہے، لیکن نان فائلر رہ کر جائیداد بنانا یا قانونی معاشی سرگرمیاں جاری رکھنا مستقبل قریب میں بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جس طرح حکومتیں روزمرہ بینکنگ اور اثاثوں پر نان فائلرز کے لیے دائرہ تنگ کر رہی ہیں، فائلر بننا محض ایک آپشن نہیں بلکہ ایک معاشی مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سننے والوں، آج ہم نے ایک روایتی معاشی نظام، بینکوں کی اے پی آئیز اور ایف بی آر کے طریقہ کار پر بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن اس سب کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بالکل نیا اور تھوڑا سا چونکا دینے والا خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ہم آج کی بات کر رہے ہیں جہاں حکومت ایک شناختی کارڈ نمبر ڈال کر پراپرٹی اور بینک ٹرانزیکشنز کو ٹریک کر لیتی ہے، لیکن ذرا تصور کریں اس مستقبل کا جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، مطلب کرپٹو کرنسی اور ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کا دور، جسے ہم ڈی فائی کہتے ہیں۔ واہ، یہ واقعی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ نا؟ جب دولت اور اثاثے کسی مرکزی بینک یا ادارے کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوں گے اور لین دین بلاک چین پر گمنام طریقے سے ہو رہا ہوگا، تو کیا روایتی ٹیکس کے یہ ادارے ڈیجیٹل دنیا کی ان لامحدود سرحدوں میں کسی کے فائلر یا نان فائلر ہونے کا کھوج لگا پائیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ریاست اور شہری کے درمیان اس پورے مالیاتی معاہدے کو ہی اپنی شکل بدلنی پڑے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقتوں کی معیشت کا تعین کرے گا۔ ہم اس گہرے خیال کو اپنے سننے والوں کی سوچ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر مزید غور کر سکیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئے اور دلچسپ موضوع کی ایک اور گہری کھوج کے ساتھ۔